اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور ان ساری مخلوقات کے روزی رسان بھی اللہ ہی ہیں۔ اپنی قدرت سے اپنے ہر مخلوق تک پیٹ بھر کر اس کا رزق اس تک پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ایک مخلوق صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں پیٹ بھر کر اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ مخلوقات چھوٹی بڑی اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پیٹ بھر کر رزق اس تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھوکا رات میں نہیں سوتا۔ یہ عجیب و غریب خدا کی قدرت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے منشے کے مطابق ہر ایک کو مال بھی نہیں دیا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میں کسی کا ماتحت نہ رہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے، لیکن انسان کے چاہت کے مطابق اور انسان کے منشے کے مطابق اللہ نے کسی کو مال نہیں دیا ہے۔ کیوں نہیں دیا ہے؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوگوں کے منشے کے مطابق میں سب کو مالدار بنا دیتا، سب کو مال دے دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کرنے لگتے، زمین میں فتنہ و فساد مچانے لگتے۔ کوئی مجھے یاد کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی میری عبادت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں اور بڑی مصلحتیں ہیں۔ اگر سب کو مالدار بنا دیا جاتا تو مالداروں کو مزدوروں کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ان کو مزدور کہاں سے ملتا؟ اور اگر سارے لوگوں کو غریب ہی بنا دیا جاتا تو ان کو مزدوری کہاں سے ملتی؟ گویا کہ اللہ پاک نے اپنے بعض بندوں کو مال دیا ہے، یعنی مالدار بنایا ہے، اور بعض بندوں کو اللہ پاک نے غریب رکھا ہے، اور غریب اور امیر بنا کر اللہ نے بعض بندوں کو بعض بندوں کے لیے معاون بنایا ہے۔ مالداروں کو مزدور کی ضرورت پیش آتی تو غریب وہاں جا کر اپنی مزدوری کرتے ہیں تو ان کو شام مزدوری مل جاتی ہے۔ کیونکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر و غریب بنا کر ایک دوسرے کے معاون بنا دیا ہے۔ دیکھیے، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا، جو پہلے چوروں اور ڈاکوؤں کے بڑے سردار تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولیوں کا امام بنایا ہے۔ بڑے بڑے اکابرین اہل اللہ علماء ان کی دیدار کے مشتاق رہا کرتے تھے۔ اتنا بڑا اونچا مقام ہے اولیاء کی فہرست میں کہ ولیوں کے امام گزرے ہیں وہ۔ لیکن شروع کا زمانہ ان کا جو ہے چوری اور ڈکیتی کا زمانہ تھا، بلکہ چوروں اور ڈاکوؤں کے قافلوں کے سردار تھے یہ۔ ان کے زمانے کے اندر لوگ سفر کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ فضیل ابن عیاض کے کارندے اور ان کے قافلے کے لوگ دیکھ لیں گے تو لوٹ لیں گے ہمیں۔ ایک مرتبہ آپ کھجور کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے اوپر دیکھا کہ ایک اژدہا لٹکے ہوئے ہے، اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے، کہیں سے دانہ اٹھا کر لاتی ہے، اور وہ اژدہا اپنا منہ کھولتا ہے، یہ چڑیا اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ دانہ ڈال دیتی ہے، پھر چلی جاتی، پھر اگر پیٹ بھر کر اسے گویا کہ کھلاتی ہے وہ۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ حیرت کرنے لگے، یہاں سے گویا کہ ان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آ گیا۔ ایک اژدہا موذی جانور اور ایک چڑیا، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، بلکہ سانپ کا کام تو یہ ہے کہ ایسے پرندوں کو کھا جاتا ہے وہ،
لیکن یہاں یہ ہے کہ چڑیا اسے کھانا پہنچا رہی ہے۔ ایک معذور اور نابینا اژدہے کو اللہ تعالیٰ ایک چڑیا کے ذریعے سے اس کا رزق اس تک پہنچا سکتے ہیں، تو اے فضیل ابن عیاض تو انسان ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے، قوت ہے، کہ اللہ تجھے نہیں کھلا سکتے؟ بہرحال ایک چوٹ ان کے دل پر لگی اس واقعے کو دیکھ کر کہ ایک چڑیا ایک اندھے اژدہے کو کھلا رہی ہے، کہ اللہ پاک اس اژدہے کو بھوکا نہیں مارتے، اور ایک چڑیا کو اس کے لیے طے کر دیا ہے۔ بہرحال اس رات میں ایک پلان تھا ان کا کہ قافلے کو لوٹنا ہے، جو ایک شہر سے دوسرے شہر کو جا رہا تھا، اپنے کارندوں کے ساتھ چلے گئے، اور جانے کے بعد وہ قافلہ جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا رات میں، تو یہ قریب گئے تو دیکھا کہ قافلوں میں کوئی بزرگ آدمی تھا، اور جو رات میں تہجد کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ آیت مبارکہ ان کے پہنچنے پر ان کی زبان سے جاری ہو گئی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ کیا وقت نہیں آیا؟ وہ بالکل ان کے دل کے اوپر ایک چوٹ لگی، اور فوراً پکار اٹھے اپنے رب ذوالجلال سے کہ یا ربی وقد آن، یا ربی وقد آن، اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمارے دل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے خوف سے خوف زدہ ہو جائیں، ہمارے دل ڈر جائیں، کانپ جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، اے میرے رب اب وہ وقت تو آ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سچی پکی توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور آئندہ چوری نہ کرنے اور ڈاکہ نہ ڈالنے کا پکا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ اور جن جن لوگوں کو حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں یا ان کی طرف سے یا ان کے کارندوں کی طرف سے جن جن لوگوں کو تکلیف پہنچی تھی، ان تمام لوگوں سے معافی مانگی، اور جن جن لوگوں کو مال لوٹا گیا تھا ان تمام لوگوں کو مال واپس کر دیا گیا، اور جنگل میں نکل گئے، اور ایک جگہ جا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تو قافلہ گزر رہا ہے قریب سے، اور قافلے میں آپس میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ رک جائیں، یہاں پر آگے نہ بڑھے، ممکن ہے کہ ادھر فضیل ابن عیاض یا ان کے کارندے اگر ہوں تو اس قافلے پر ہمیں لوٹ لیں گے، ہمیں مار دیں گے، لہٰذا یہاں سے راستہ بدل کر چلنا چاہیے، اور تاکہ ہماری جان میں محفوظ رہے اور ہمارا مال بھی محفوظ رہے، بالکل راستے سے چلنے کے بجائے یہاں پر راستہ بدل دینا چاہیے، جنگل سے جانا چاہیے تاکہ ان کے نظروں سے بچ سکے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کانوں میں وہ قافلے والوں کی آواز پڑی، اور چیخ کر ان سے کہا کہ اے قافلے والوں رک جاؤ، میں فضیل ابن عیاض بول رہا ہوں، اور کہا کہ آپ کو اب ڈرنے کی، راستہ بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پورے اطمینان سے سفر کرو کہ ہم نے سچی پکی ڈکیتی سے توبہ کر لی ہے۔ اور جن جن لوگوں سے حضرت فضیل ابن عیاض نے مال لوٹا تھا، چاہے وہ کسی مذہب کے تھے، سب لوگوں کو جہاں پر مال واپس کیا، معافی بھی مانگی ان سے، لیکن ایک یہودی کا بھی چوری کیا تھا، یہودی کے مال کی بھی چوری کی تھی، اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد اس یہودی نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا تمہیں، اس لیے کہ تم نے ہمیں بڑی تکلیف دی ہے اور ہمارا محنت سے کمایا ہوا مال تم نے لوٹ لیا ہے، ہم معاف نہیں کریں گے۔ ہاں اگر آپ معافی چاہتے ہیں تو میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جو یہاں ریت کا پہاڑ نظر آ رہا ہے، ٹیلا نظر آ رہا ہے، اس ریت کے ٹیلے کو یہاں سے ادھر منتقل کر دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دیکھیے توبہ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دلوں میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آدمی تیار ہو جاتا ہے، تاکہ آخرت میں پکڑ نہ ہو، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اور آخرت میں میدان محشر میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو۔ پہاڑ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، کھودنا شروع کیا، مٹی کو، ریت کو منتقل کرنا شروع کیا، اس طرف سے ادھر ڈالنا شروع کیا،
لیکن چونکہ توبہ کیے ہوئے تھے اور سچے دل سے توبہ کی تھی، دیکھیں توبہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی کیسے مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے ریت کے بڑے ٹیلے کو ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہوئے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑی تیز طوفان ہوا چلی، عرب ملکوں کے اندر اور ریتیلے علاقوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ریت کے بڑے ڈھیر لگے رہتے ہیں، لیکن ہوا اتنی تیزی سے چلتی ہے کہ یہاں کی ساری ریت اڑ کر کسی دوسری طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو جس پہاڑ کے منتقل کرنے، ریت کے اس طرف سے اس طرف منتقل کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور جب آپ نے کام شروع کر دیا، اللہ نے ایسی مدد کی ان کی کہ زوردار ہوا چلی اور سارا ریت کا پہاڑ ادھر سے ادھر منتقل ہو گیا۔ اس یہودی نے گھر بلایا فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بلانے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا کہ تم نے جو ہمارا مال لوٹا تھا وہ مال واپس نہیں کیا ہے، اور تمہارے پاس مال اب ہے بھی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم نے ادھر سے ریتی کا پہاڑ جو ادھر منتقل تو کر دیا اور وہ تو ختم ہو گیا، لیکن مال ہمارا کہاں ہے؟ میں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک فضیل ابن عیاض کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ میرا مال مجھے واپس نہ کر دے۔ اب تمہارے پاس مال نہیں ہے، جاؤ، وہ میرا بستر ہے اور میرے بستر کے اوپر تکیہ لگا ہوا ہے، تکیے کے نیچے اشرفیوں کی، اشرفی کہا جاتا ہے سونے کے پیسے کو، جس کو عربی میں دینار کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں 2 روپے چلتے تھے، ایک دینار، دوسرے درہم۔ درہم چاندی کا روپیہ اور دینار سونے کا روپیہ، جس کو عام طور پر ہمارے اردو میں اشرفیاں کہتے ہیں۔ اور وہ میرا تکیے کے نیچے ایک تھیلی ہے اشرفیوں سے بھری ہوئی، دینار سے بھری ہوئی، وہ تھیلی لے کر آؤ، تمہارے ہاتھ سے مجھے دے دو، میرا قرض ادا ہو جائے گا، مجھے مال مل جائے گا اور میں تم کو معاف کر دوں گا۔ فضیل بن عیاض اس کے بستر پر گئے، تکیہ ہٹایا اور ایک تھیلی اٹھائی اور تھیلی لا کر کہا کہ یہ مال لے لو، یہ روپیہ لے لو اور بس مجھے معاف کر دو۔ اس یہودی نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں سے تھیلی لی اور تھیلی لینے کے بعد کہا کہ میں بعد میں تم کو معاف کروں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ میں تم کو بعد میں معاف کروں گا، پہلے مجھے تم مسلمان بناؤ۔ چنانچہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کلمہ پڑھایا، اس یہودی کو مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر اپنی اس نے وجہ بتائی۔ میں نے تورات میں پڑھا تھا، توریت وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہودی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن ہے، ہم قرآن کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ چنانچہ توریت کے ماننے والے کو، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کو یہودی کہا جاتا تھا۔ اس یہودی نے بتلایا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ جو آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وہ اگر مٹی کو ہاتھ بھی لگا دے تو مٹی اس کے ہاتھ میں سونا بن جاتی ہے۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا تورات کو، ہمارا تو ایمان ہے قرآن کے اوپر، قرآن کی ہر بات کو ہم سچا مانتے ہیں، چاہے ہمارا دل و دماغ اسے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن وہ یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تورات کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی سچی توبہ کرنے والا اگر مٹی کو ہاتھ لگا دے تو وہ مٹی اس کے ہاتھ میں سونا بن جاتی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے آپ کو جانچنے کے لیے اور آپ کو پرکھنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا تھا کہ آپ نے توبہ کی ہے تو میں دیکھو تو صحیح کہ آپ اگر مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ مٹی آپ کے ہاتھ میں سونا ہوتی ہے یا نہیں۔ تو میں نے میرے تکیے کے نیچے تھیلی میں اشرفیاں نہیں رکھی تھی، دینار نہیں رکھے تھے، بلکہ میں نے تو مٹی بھر کے رکھی تھی، اور میں کھول کے دیکھ رہا ہوں تو میرے تھیلی کے اندر سونے کی روپی اشرفیاں موجود ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے سچی توبہ کی اور آپ حق پر قائم ہیں، اور آپ جس مذہب کو مانتے ہو مذہب بھی برحق مذہب ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ رزق
اس کے مقدر کا کیسے اس تک پہنچ جاتا ہے. ایک نابینا اندھا اژدہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تک رزق پہنچانے کے لیے کیسے چڑیا کو طے فرما دیا. دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے. یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے. حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے، جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے، اسی طرح اس کے مقدر کا رزق بھی اس کو ڈھونڈتا ہے، اس کو پیچھا کرتا ہے. حدیث شریف ہے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا رزق و روزی کمانے کے جو کچھ ذرائع ہو سکتے ہیں، کوئی ہماری تجارت ہو سکتی ہے، مزدوری ہو سکتی ہے، کاروبار ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری کوئی بھی فیلڈ، کوئی بھی مصروفیت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں خلل انداز نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے رکاوٹ نہ بننے پائے. تمہاری اولاد اور تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے ہلاکت میں نہ ڈالنے پائے. جو لوگ ایسا کریں گے، یعنی مسلمان ہو کر اپنے مصروفیات میں مصروف رہ کر اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں گے، تو فرمایا کہ ہم الخاسرون، ایسے لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے. ہمارے زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی اور ہمارے حیات کا مقصد اللہ کی یاد. اس لیے اللہ کی بندگی سے اور اللہ کی یاد سے ہم کبھی بھی اپنے جان چرانے والے نہ بنے، بلکہ اپنے اوقات کو فارغ کرنے والے بنے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے. دیکھیں پھر اللہ کا رزق اور اپنے مقدر کا رزق کیسے ہم تک پہنچتا ہے کہ ہم حیرت میں پڑ جائیں گے. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. شقیق بلخی ایک مرتبہ اپنے روزی روٹی کے لیے تھوڑا پریشان ہوئے، تو انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کا رخ کیا. اپنے دوست احباب سے، خاندان کے لوگوں سے ملاقات کی کہ میں کچھ کمانے کے لیے میں دوسرے شہر کو جا رہا ہوں. چنانچہ نکل گئے، لیکن چند ہی دنوں میں راستے ہی سے واپس لوٹ کر آ گئے. پیدل چلتے تھے اس زمانے کے اندر لوگ. چند ہی دنوں میں واپس آ گئے. واپس آ گئے تو اس زمانے کے بادشاہ ابراہیم بن ادہم، جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی تھی اور ایک فقیر کا لبادہ اوڑھ کر اللہ والے بن گئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ شقیق، تم تو کچھ کمانے کے لیے دوسرے شہر گئے تھے اور اتنے جلد واپس آ گئے؟ تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اس لیے واپس آ گیا لوٹ کر کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک معذور اور زخمی چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. میں راستے میں دیکھا تو دوسری ایک چڑیا دانے اٹھا کر کہیں اور سے لاتی ہے اور اس کے سامنے ڈال دیتی ہے. چونکہ وہ اڑ نہیں سکتی، زخمی ہے، وہ معذور بن گئی ہے، اور دوسری چڑیا لا کر اس کے سامنے دانے ڈال دیتی ہے، یہ دانے اٹھا کر کھا لیتی ہے. تو میں نے سوچنے لگا کہ چڑیا، معذور جانور اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، معذور ہونے کے باوجود اس کے مقدر کا رزق اس تک پہنچ رہا. میں تو انسان ہوں، مجھے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، مجھے پاؤں دیے ہیں، مجھے آنکھ اور منہ دیا ہے، تو مجھے میرے مقدر کا رزق کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے مجھے آگے سفر کرنے کے بجائے اسی ایک معذور اور زخمی چڑیا سے عبرت لیتے ہوئے میں اپنا سفر ختم کر کے واپس آ گیا. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بھائی شقیق، تو ایک معذور اور زخمی چڑیا کا وتیرہ مت اپناؤ، بلکہ تم تو طاقتور بنو اور محنت و مشقت کرو
اور خود کماؤ، خود کھاؤ اور اللہ کے اور بندوں کو کھلاؤ۔ تم ایک زخمی معذور چڑیا کا لبادہ مت اوڑو، اور اس طریقے سے گویا کہ عیدی مت بنو کہ میں بھی بیٹھا رہوں گا اور میرے مقدر کا رزق مجھ تک پہنچ جائے گا۔ ایسا مت کرو، بلکہ ایک طاقتور بنو، محنت کرو اور محنت کر کے خود کھاؤ اور اللہ کے اور بندوں کو کھلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا، رزق حلال کمانا اللہ کے دیگر فرائض کے بعد بھی ایک فرض ہے۔ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنا فرض ہے، دیگر اور بہت سارے فرائض ہیں۔ ان تمام فرائض کے بعد مسلمان کے لیے ایک فرض حلال روزی کمانا بھی فرض ہے، اور دوسروں پر بوجھ بننا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن آج جس قدر مسلمان برادری کے اندر اور مسلم قوم کے اندر عیدی نوجوانوں کی تعداد ہے جو اپنے ماں باپ پر بوجھ بنے بیٹھے ہیں، شاید اتنی نوجوانوں کی تعداد دنیا کے کسی قوم میں نہیں ہوگی، کسی قوم میں نہیں ہوگی۔ ہاں، کھانے کے لیے بہترین کھانا چاہیے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے چاہیے، موبائل اعلیٰ قسم کا چاہیے، پہننے کے لیے شوز بہترین قسم کا ہونا چاہیے، لیکن محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پسینہ بہانے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم پسینہ بہائیں تو صحیح، ہم محنت و مشقت کریں تو صحیح۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دہانے کھولتے ہیں رزق کے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کرسی نشین ہو کر، گدا نشین ہو کر اور صرف نوٹ گننا ہم چاہتے ہیں۔ یہ فطرت کے خلاف ہے یہ، اور ایسے سے کبھی بھی آدمی آگے بڑھنے والا نہیں۔ تم محنت کرو، اللہ کو ترس آتا ہے، حلال کھاؤ، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، برکت کی دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے بہت دیتے ہیں۔ رزق حلال کھائیے، رزق حلال کمائیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، زندگی میں راحت آتی ہے، چین و سکون آتا ہے رزق حلال کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اپنے اپنے مخلوق تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر کا رزق ضرور پہنچاتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم و تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پیر ہلائیں اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ دیگر فرائض کے بعد رزق حلال کمانا بھی ایک فرض ہے۔ اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک کے مجاہد آزادی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے بہت خوب کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، اس لیے کہ گیدڑ مردار آ کر کھاتا ہے اور شیر خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ یہ حوصلہ رکھیں نوجوان، یہ حوصلہ رکھیں کہ ہم انشاءاللہ کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے اور کسی کے لقمے کے محتاج ہم نہیں رہیں گے، بلکہ ہم دوسروں کو کھلانے والے بنیں گے اور دوسروں کے معاون بنیں گے اور دوسروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بوڑھے باپ کے لیے قوت بازو بنیں گے۔ یہ حوصلہ رکھیں۔ درس نظامی کی کتاب ہے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، نفحۃ العرب، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں، 4 لوگ ایسے دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ایک ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، 2 مسلمان 2 کافر، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے مسلمان حضرت ذوالقرنین۔ ان 2 مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور 2 کافر، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر، ان 2 کافروں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ پوری دنیا پر حکومت کی، یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ جنات پر بھی انہوں نے حکومت کی، جانوروں پر بھی انہوں نے حکومت کی، ہواؤں پر بھی انہوں نے حکومت کی۔
ہوا کو حکم دیتے تو ان کے تخت کو لے کر جس پر 70,000 لوگ سوار ہوا کرتے تھے لے کر اڑتا تو ہوا اڑ چلتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ رب ذوالجلال میں چاہتا ہوں کہ 1 سال تک آپ کے سارے مخلوق کی دعوت کروں، مجھے اس کی اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی سلیمان علیہ السلام کی طرف کہ سلیمان تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دوبارہ اجازت مانگی اللہ سے، دعا کی کہ اللہ کم از کم 1 مہینے کی مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں آپ کے سارے مخلوق کی دعوت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان تمہیں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ پروردگار کم از کم 1 ہفتے کی اجازت دے دے، کم از کم 1 ہفتہ، اتنی بڑی میری حکومت ہے، 1 ہفتہ میں آپ کے مخلوق کی دعوت کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان تم کو اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اخیر میں دعا کر بیٹھے کہ رب ذوالجلال کم از کم 1 دن کی تو مجھے مہلت دی جائے، 1 دن کم از کم آپ کے مخلوق کے میں ضیافت کا مجھے شرف حاصل ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کر لو۔ جب اللہ کی اجازت ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے روئے زمین پر جتنے حلال جانور ہو سکتے ہیں جن کو ذبح کر کے کھانا حلال ہے، وہ سارے کے سارے جانور چھوٹے بڑے پرند چرند سب کو جمع کیا اور انسانوں کو اور جنات کو حکم دیا کہ ان کو ذبح کیا جائے، اور بڑے بڑے تالابوں کی طرح بڑے بڑے دیگیں بنائی گئی، تالابوں کی طرح، اور اس میں کھانا تیار کیا گیا بڑے بڑے دیگوں کے اندر۔ اور چونکہ ہوا پر بھی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی، تو ہوا کو حکم دیا کہ بالکل کولر اور فریج کے طرح، ایئر کنڈیشن کی طرح گویا کہ ان تمام کھانوں کے اوپر چلتی رہے، خبردار کوئی کھانا خراب ہو۔ سلیمان علیہ السلام کا حکم ہے، بڑے بڑی دیگیں سجی ہوئی ہیں، مہینوں لگ گئے کھانا بنانے کے لیے، اور پھر دسترخوان بچھایا گیا۔ کتنا وسیع و عریض دسترخوان! ہمارا دسترخوان کتنا ہوتا ہے؟ جتنے افراد اتنے ہی کوشش کرنا چاہیے کوئی اور آ کر بیٹھ جائے۔ حضرت ابراہیم پیغمبروں کی سنت ہے یہ کہ مہمانوں کی ضیافت کرنا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام دستر لگوایا تو 1 مہینہ چل کر جتنے دور پہنچ سکتے تھے اتنا لمبا دسترخوان، اور اتنا ہی چوڑا دسترخوان، جتنا لمبا اتنا ہی چوڑا دسترخوان، 1 مہینہ چل کر جتنے راستے کو طے کیا جا سکے اتنا بڑا دسترخوان بچھایا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ رب ذوالجلال کھانا تیار ہے اور دسترخوان بھی تیار ہے، اے اللہ آپ اپنے مخلوق میں سے کسی کو بھیج دیجئے تاکہ اس سے کھانے کا آغاز کیا جائے۔ اس نفحۃ العرب جو عربی زبان کے اندر کتاب، اس میں واقع لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر محیط سے، سمندر کا نام ہے، دنیا میں بہت سے سمندر ہیں، سب سے بڑا سمندر بحر محیط، اس سمندر سے ایک مچھلی بھیجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دسترخوان کے پاس، اور مچھلی نے آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ سلیمان میں نے سنا ہے کہ آج آپ کی طرف سے دعوت ہے، ضیافت کا انتظام ہے، مجھے کھانا کھلائیے۔ سلیمان علیہ السلام کہا کہ دسترخوان حاضر ہے، کھانا شروع کرو ایک طرف سے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ مچھلی نے ایک طرف سے کھانا شروع کیا، ایک دسترخوان کے کونے سے پورا دسترخوان چٹ کر دیا۔ 1 مہینے کے مسافت کے برابر دسترخوان، اتنا بڑا کھانا اس کے اوپر لگایا گیا تھا۔ ایک مچھلی نے ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ کر پورا کھانا کھا گئی، اور مچھلی نے کہا کہ سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سارا کھانا کھا کر چٹ کر دی اور تجھے کھانا چاہیے؟ تو مچھلی نے ظریفانہ انداز میں سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ سلیمان، اپنے مہمان کو میزبان اس طریقے کا جواب نہیں دیا کرتا، میرا رب دن میں 3 مرتبہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، آج میں نے سنا تھا کہ آپ کی طرف سے دعوت کا انتظام ہے اور آپ کی وجہ سے آج میں خالی پیٹ ہوں، مجھے پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے پیغمبر سجدے میں گر گئے، رب ذوالجلال آپ اپنے مخلوق کے روزی رساں ہیں، کس مخلوق کو کتنا کب کیسے روزی پہنچاتے ہیں آپ ہی بہتر جانیں۔
تو دیکھا آپ نے، جس کے مقدر کا رزق ضرور اس تک پہنچتا ہے، لیکن ہم اہل ایمان کو اس بات کی تلقین ہے کہ وہ حلال روزی کے لیے ہاتھ پیر ہلائیں، ایدی نہ بنے اور دوسروں پر بوجھ نہ بنے، بلکہ دوسروں کے لیے سہارا بنے، دوسروں کے لیے قوت بازو بنے۔ اللہ پاک نے رزق حلال میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑا سکون رکھا ہے، اور بڑی اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، لقمے حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی عیدی پنے سے اور دوسروں پر بوجھ بننے سے اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد